کشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذلک منزلتہم ففرج عنا بحقہم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انجمن اور معتمم میں 40 ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مسافروں کے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے، پوری قرۂ ارض پر عزاداران کریم کربلا کی حفاظت کے لیے، مملکت کی بقا کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے، اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعائیں قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے۔ جی ضرور کریں۔ آج کی اس صفحہ ادا، اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، مسلک و مذہب، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں حسین عصر کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی حاضرین محترم، آیت تطہیر کا شان نزول ہے حدیث قصہ، کیونکہ سرور کونین، ختم الرسل، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، میرا وہ رسول جس کے بعد کوئی نبی نہیں، میرے وہ آقا جن کے بعد پہلا فکرہ میں فضیلت کا کہنے دیں، میرا وہ مرشد، میرا وہ آقا، میرا وہ سردار،
جس کے پیچھے چلنے والی ہستی کا نام علی ہے۔ آپ یہ سلامت ہے۔ جس کے کاندھوں پہ وہ ستارے سجے ہیں جن کی دہلیز پہ ستارہ اترتا ہے۔ بہت بڑی مہربانی۔ جس کے شانوں پہ وہ ستارے سجے ہیں جن کی دہلیز پر ستارہ اترتا ہے۔ وہ آقا اپنے گھر سے چلے، بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ کسی گھر سے تو چلے تھے اور آ گئے تھے بیٹی کے گھر، اور جب بیٹی کے گھر پہنچے تو آتے ہی خطاب فرمایا، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد یہ فرمایا، انی اجد فی بدنی ضعف، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں۔ اجد، میں اپنے بدن میں ضعف پا رہا ہوں۔ ایتینی بالکسائل یمان، مجھے یمانی چادر دیجیے۔ ضعف پہ بات نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں جب مجھے بدن کا ہی شعور نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ جب میں بدن کو ہی نہیں سمجھتا تو جن کا بدن سمجھ نہیں آتا ان کا ضعف بھی سمجھ نہیں آتا۔ اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے لیکن قرے سے نکلنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ زمین کی حدود سے نکلنے کے لیے بندہ زمین کی حد سے نکلے تو زندگی کی حد سے نکل جاتا، لیکن وہ جو ہر کہکشاں کو، تمام عالمین کو عبور کر کے نالین سمیت معراج پہ کھڑا ہو کے بھی ضعف محسوس نہیں کرتا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ منزل معراج پہ بھی احمد جسے ضعف نہیں ہوتا، وہ بیٹی سے کہہ رہے ہیں انی اجد فی بدنی ضعف۔ مجھے چونکہ بات سمیٹنا ہے، میں رکنا چاہوں تو اس نقطے پہ بھی 2-3 تقریروں تک تو رک سکتا ہوں۔ فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، میرے بدن میں ضعف ہے، ایتینی بالکسائل یمانی، فقط تینی دے، مجھے اپنی چادر، یمانی چادر لے کے رسول بیٹھ گئے، اور سب سے پہلے حسن آتا، اور حسن امیر نے آ کے کہا السلام علیک یا اماں، اماں میرا سلام۔ یہ جو بندے آج کل حدیث کسا کی اسناد پہ شک کر رہے ہیں، ان کی اپنی سند نہیں ہے، ہاں ان کی اپنی سند نہیں ہے، مشکوک سند ہے، تو حدیث کسا پہ شک کرتے ہیں، اس کی اسناد پہ شک کرتے ہیں، اتنا ہی کافی۔ سرکار چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے، حسن آ گئے، اور میرے مولا حسن نے آ کے اماں کو سلام کیا، السلام علیک یا اماں، اماں میرا سلام۔ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے نور نظر، میرے دل کے چین، آپ پر بھی سلام، آپ پر بھی سلام۔ تو سرکار نے، مولا حسن نے فرمایا، عرض کی اماں جان سے، یا امی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی، اماں میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی طیب خوشبو سنوں۔ توجہ فرمائیے، اس کا مطلب ہے کہ رسول ان سے سمجھو جنہیں رسول کی خوشبو آتی۔
کیا سن رسول ان سے سمجھو جو خوشبو سے رسول پہچانتے کہ یہاں میرے نانا کی خوشبو، نانا کی خوشبو ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور شہزادی نے فرمایا ہاں وہ چادر کے نیچے۔ اس کے بعد حسین آئے اور حسین نے بھی اماں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پھر وہی فکر دہرایا، یا امی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، میں اپنے نانا کی طیب صرف خوشبو نہیں، طیب خوشبو سونگ رہا ہوں۔ تو فرمایا ہاں وہ آپ کے بھائی کے ساتھ چادر کے نیچے۔ حسین بھی آ گئے، جلدی جلدی گزر رہا ہوں، پھر علی آ گئے، اور میرے مولا علی نے آ کے سیدہ کو سلام کیا، السلام علیک یا سیدہ، اے رسول کی بیٹی سیدہ میرا آپ پر سلام۔ شہزادی نے سلام کا جواب دیا، اور میرے مولا نے فرمایا میں یہاں پہ اپنے بھائی کی خوشبو سوں، اپنے چچا زاد کی، اپنے رسول کی خوشبو سوں۔ فرمایا ما والدیک، وہ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ چادر کے نیچے۔ علی بھی آ گئے، چار حجتیں مل کے انتظار کرنے لگے۔ آپ جی سلامت، چار حجتیں مل کے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، چار حجتیں مل کے انتظار کرنے لگی کہ پھر سیدہ اٹھی اور تشریف لے آئیں۔ آخر تک میری نظر ہے آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ پہلا قدم بطول کا اپنی ہی چادر کے اندر آیا کہ آیت آ گئی۔ بہت شکریہ، آیت آ گئی، اور آیت لے کے آئے جناب جبرائیل علیہ السلام، اور آ کے توجہ فرمائیے گا، ہیں علیہ السلام، ہیں علیہ السلام جناب جبرائیل، اور کہہ رہے ہیں اتاذن لی، علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجازت ہے لِأَكُونَ مَعَكُمْ سَادِسًا، میں چھٹا ہو جاؤں۔ اب یہاں پہ بات واضح نہیں ہے کہ اجازت ملی کہ نہیں ملی، چھٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ میں چھٹا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے پھر جب کہا تو یہی کہا هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، اس کا مطلب ہے جب جبرائیل علیہ السلام ہو کے پانچ میں نہیں ہیں۔ بات تو یہی آپ کے سمجھنے کی ہے، جبرائیل علیہ السلام ہیں لیکن پانچ میں نہیں ہے۔ اور یہ جو چادر تطہیر کے نیچے، جو کساء کے نیچے یہ جو ہستیاں تشریف فرمائیں، ان میں سرکار کو دیکھیں، سرور کونین کو دیکھیں، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ علی علی کرتے ہیں اور رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ انہیں میں یہ سمجھا دوں کہ یہاں بھی سارے رسول سے ہی اجازت لے رہے ہیں۔ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں، فکرہ آپ نے پہلے اس سے پہلے کبھی بھی سنا ہو تو آپ نے داد مجھے نہیں دینا، چپ ہو جانا، بس یوں سمجھ لیں کہ شیعوں کی زبان سے نکلا ہوا علی علی علم کے شہر کے دروازے پہ دستک ہے۔ اب جی سلامت رہے، علم کے شہر کے دروازے پہ دستک ہے، یعنی ہم علم میں داخل ہونے کے لیے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازے پہ جاتے ہیں۔ اور دروازے پہ جاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن نے تقوی کی تعریف یہی کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں کے راستے داخل ہو، جو دیوار پھلانگے وہ ہر وقت کا نمازی ہو، اس نے ساری زندگی حج کیے ہوں، سارا مال دے دیا ہو، جو کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ جائے وہ متقی نہیں ہوتا۔
اور یہ گھر ہے رسول کا، دروازہ ہے علی. اس کا مطلب ہے جو علی چھوڑ کے رسول تک جائے اس کے ماتھے پہ بڑا محراب بھی ہو تو متقی نہیں ہے. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اس چادر کے نیچے رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی اور حسین بھی. مجھے جہاں تک آنا ہے وہاں میں پہنچ گیا. یہاں میرے مولا حسین بھی، آقا حسین بھی، کربلا کے کریم بھی میرے مولا حسین. اور میرے مولا حسین شیعہ ہے بندہ یا سنی؟ اگر میں منیت والی حدیث کا ایک فقرے میں ترجمہ کروں تو حسین حیات رسول کا نام ہے. آپ جی ہیں سلامت رہیں. حسین حیات رسول کا نام. اور پھر جو میرے مولا حسین نے میدان سجایا اور جو اپنا اختیار بتایا کربلا میں، جو میرے مولا حسین نے، اگر کسی نے حسین عصر بننا ہے تو وہ سن لے کہ حسین نے جو اپنا اختیار بتایا، پہلے وہ اختیار بتاؤ. حسین نے اپنا اختیار کیا بتایا؟ شبیر کے پاس یہ اختیار ہے کہ جان بھی نہ لے جنت بھی دے دے. شاباش جن کے ہاتھ اٹھے. مشکل فکرہ تھا، حسین کا یہ اختیار کہ قبلہ جان بھی نہ لے اور جنت بھی دے دے. جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے جان دے دی. حسین نے دیا بجھا کے کہا جان واپس کرتا ہوں، جنت کا ضامن ہوں. ہاں جان واپس کرتا ہوں، جنت کا ضامن ہوں. جسے جانا ہو وہ چلا جائے. حسین نے جنت تو دے دی. کربلا میں بیٹھ کے حسین جنت بانٹ رہے. 9 مربع میل خرید کے میرے مولا حسین نے سخی عباس کی موجودگی میں بجھے ہوئے دیے میں لکھے بغیر جنت بانٹ دی. وہ جو آئے تھے انہوں نے کہا جنت مل جائے گی چلے جاؤ. لیکن آنے والے بھی کمال تھے. انہوں نے کہا ہماری ترجیح جنت ہے ہی نہیں، ہم جنت لینے آئے ہی نہیں، کیونکہ ہماری جان کی قیمت کا نام جنت نہیں حسین ہے. ہماری جان کی قیمت کا نام جنت نہیں ہے. جی بسم اللہ. ہماری جان کی قیمت کا نام حسین ہے. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. اور میرے مولا حسین نے اپنا اختیار بتایا. وہ اختیار سن لیں کریم کربلا کا. حسین کا اختیار کیا ہے؟ اور آئے نہیں توبہ کرنے؟ آئے ہیں نا. اور نے توبہ کی ہے. میرے مولا سے آگے کہا حل لی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو حسین فرما دیتے جا نماز پڑھ، میں سفارش کرتا ہوں اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا. حسین نے یہ نہیں فرمایا جا نماز پڑھ میں سفارش کرتا ہوں، کیونکہ حسین کربلا میں مقام سفارش پہ نہیں اختیار پہ ہے. جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھے، حسین مقام سفارش پہ نہیں، مقام اختیار پہ. حسین نے سفارش نہیں کی کہ تیری توبہ قبول کروا دیتا ہوں. فرمایا نہیں، انت حرن فی الدنیا و فی الاخرہ. تو یہاں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے. میرے مولا حسین نے جو افراد اندر ہیں جو باہر ہیں شیعوں سنیوں کو پیغام دے رہا ہوں. میں پاک ممبر پہ میرے دونوں ہاتھ ہیں. آپ بھی ضمانت دیجئے اپنی آواز آج 40 کے لیے ہونے والے اس جلوس کے آغاز میں بچا کے نہیں لے جائیں گے. حسین نے حر کی توبہ کربلا میں قبول کر لی. اگر حسین کربلا میں حر کی توبہ قبول نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ معاف کرتا کیسے ہے. آپ جی ہیں، آپ سلام. لبیک
سن لیں، ایک فکرہ اور کہتا ہوں اور قریب آتا ہوں. مجھے پڑھنے صرف اپنے مولا کے اختیارات ہیں، کیونکہ چادر تطہیر میں میرے مولا حسین چادر تطہیر کے نیچے بیٹھنا عام بات نہیں. توجہ فرمائیے، اس کے لیے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے سارے شیعہ سنی بتائیں، تاریخ پڑھ کے، تاریخ کی ضمانت کے ساتھ کہ وہ جو لشکر یزید آیا تھا، ان کے جو لوگ ہلاک ہوئے تھے، جو مارے گئے تھے، وہ انہیں چھوڑ کے گئے، لاشیں اٹھا کے لے گئے. کیا کیا انہوں نے؟ ان کی نماز جنازہ پڑھی، انہیں دفن کیا، ان کی قبریں بنائیں. لیکن اختیار حسین دیکھو، جن کی قبریں 10 محرم کو بنی وہ مٹ گئے. غور نہیں فرما رہے؟ قبریں تو قبلہ اس دن بن گئی تھی، انہوں نے بنائی اور انہوں نے طے کیا کہ ان کی نہیں بنانا. انہوں نے قبریں شہداء کی نہیں بنائی، وہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنوں کی بنا گئے. جن کی قبریں بنی تھی وہ تو مٹ گئے. توجہ. اور پھر مسلسل حکومت شیعوں کی نہیں تھی کہ شیعہ جاتے وہ قبریں مٹا دیتے. نہ میں بتاؤں ان قبروں کے نشان کس نے مٹائے تھے؟ سن لیں، ان قبروں کے نشان اس نے مٹائے تھے جس کو حسین نے سجدہ کر کے بچایا تھا. شیعہ نے نہیں مٹائے. کوئی شیعہ قبروں کے نشان مٹانے نہیں گیا، کیونکہ شیعوں کی حکومت ہی نہیں تھی. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ کئی بار ان قبروں پہ حل چلے، ان قبروں پہ حل چلے، لیکن آج بھی وہ ہیں، آج بھی وہ انوار محل ہیں. ایک ایک نشان ہے کہ اور کہاں ہے. زہیب توجہ، ابھی گنج شہداء پہ جا کے پڑھیں، وہ جو نام لکھے انہیں دیکھ کے گزر نہ جایا کریں. جب زیارت پہ جائیں ایک ایک شہید کا نام پڑھیں اور اس پہ سلام پڑھیں. جب جائیں کربلا ایک ایک شہید کا گنج شہداء میں کھڑے ہو کے نام پڑھیں اور پھر ان پہ سلام پڑھیں. چھوڑ کے گزر نہ جائیں. پھر آپ یہاں سے گزریں کریم کربلا کی زیارت کر کے، تھوڑا آپ کا رخ پلٹے تو آپ کو سامنے ایک صحابی نظر آ جائے. جاگنا ہے آپ نے. ایک صحابی نظر آئے گا، کوئی بھائی نہیں حسین کا، حبیب ابن مظاہر نظر آ جائے. وہ گنج شہداء میں نہیں، وہ الگ ہیں. 2 مصرے سن لیں قبلہ. خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین نے. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین نے. غور فرمائیے گا اور جاگتے رہیے. اختیار حسین پڑھنا چاہتے، 2 مصروں میں اور اختیار حسین پڑھتا ہوں. اس پہ عقیدے بولیں گے. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے، مصرع میں پڑھوں گا. میں اگر سینوں سے آواز کشید نہ کر لوں تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. شبیر کا اختیار سنو. ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے کھڑے، ہاتھوں میں زور قادر مطلق لیے ہوئے، عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو. اوئے ہوئے، عباس چپ کھڑے ہیں برادر کے روبرو. پھر یہ جو 9 مربع میل ہے، زیادہ کی بھی روایات کم کی بھی ہیں، لیکن روایتوں کا کیا کرنا.
میں 9 مربع میل بھی کیوں پڑھوں؟ غور فرمائیے، جتنی حسین کو چاہیے تھی اتنی میرے مولا حسین نے خریدی، شبیر نے خرید لی۔ توجہ فرمائیے۔ اور یہاں پہ ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، زمین نہ بھی خریدتے تو دفن یہیں ہونا تھا، لیکن حسین نے خریدی اس لیے کہ حسین معلّہ بنانا چاہتے تھے۔ ہاں اچھا چلیں، میں مصائب تو نہیں پڑھ رہا لیکن مصرے سن لیں۔ خون شبیر خیمہ زینب، بہت متوجہ ہیں آپ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خون شبیر خیمہ زینب، مل کے کھا کے شفا بناتے ہیں۔ کسی کو مصرع پہنچا ہے؟ خون شبیر خیمہ زینب، مل کے کھا کے شفا بناتے ہیں۔ جان سے پوچھئے کیا دکھاتے ہیں جب وہ اپنا دیا بجھاتے ہیں۔ جان سے پوچھ کیا دکھاتے ہیں جب وہ اپنا دیا بجھاتے ہیں، اور عاصیوں کے لیے جناب حر خلد کا راستہ بناتے ہیں۔ عاصیوں کے لیے جناب حر خلد کا راستہ بناتے ہیں۔ چونکہ مجلس چہلم کی ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جیسے کربلا آباد ہوئی وہاں سے آغاز کروں۔ مرتجز کے قدم رکے تو حسین نے سفر روک دیا۔ مرتجز بھی پہچان گیا کہ رکنا یہیں۔ رک گئے حسین۔ روایات میں ہے کہ گھوڑے بدلے، لیکن میں نہیں مانتا۔ جب مرتجز رک گیا، جب وہ رک گیا جس نے کسا میں جو کھائے، تو پھر حسین کیوں بدلے؟ حسین رک گئے اور فرمایا عباس خیمے لگائیے۔ خیمے لگ گئے، مستورات کو اتاریے۔ مولا پہلے کسے اتاروں؟ فرمایا پہلے اسے اتار جو مدینے میں سب سے آخر میں سوار ہوئی تھی۔ نہ سوار ہونے میں انتظار، نہ اترنے میں۔ 2-4 منٹ مجھے یہاں چاہیے کیونکہ کریم کربلا کی شہادت پڑھنے کا مجھے کہا گیا، اور یہ 10-15 منٹ کی نہیں جو باتیں رہ گئی ہیں وہ 7 ربیع الاول کو رات کو مجھے حاضر ہونا ہے، اس میں پھر کچھ گزارشات کر لیں گے۔ خیمے لگ گئے، مستورات اتر گئیں۔ میرے مولا نے پوچھا یہ زمین کس کی؟ بتایا گیا یہ وہی بنو اسد ہیں جن کی زمین ہے، جنہوں نے نہروان میں ساتھ دیا۔ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے نہروان میں بھی میرے مولا علی کا ساتھ دیا۔ فرمایا بلاؤ بنو اسد کو۔ آگے بنو اسد، نوجوان غور سے سن لیں، ایسے نہیں کھلا بٹھا دیا۔ میرے مولا حسین کے پاس ایک بڑا خیمہ تھا، وہ مہمانوں والا خیمہ، اس میں کافی لوگ بیٹھتے۔ اسی خیمے میں عاشور کی شب وہ اصحاب بھی بیٹھے۔ بنو اسد آگے، دن کا وقت تھا، 2 محرم تھا، اور جب بنو اسد آئے تو میرے مولا عباس نے، میرے مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عباس انہیں پانی پلاؤ۔
انہیں کھانا کھلاؤ۔ وہ حسینی رسم آج تک جاری، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے وہاں، پانی بھی پلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا مولا ہم پانی بھی پی کے آئے، کھانا بھی کھا کے۔ فرمایا نہیں، مہمان ہو ہمارے۔ وہ کہنے لگے نہیں مولا مہمان تو آپ ہیں۔ فرمایا نہیں اب ہم مہمان نہیں۔ تشریف فرما ہوئے مولا بیٹھ گئے بنو اسد۔ مولا نے فرمایا یہ زمین بیچو گے؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے آپ، یہاں تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بنجر زمین ہے۔ مولا نے فرمایا بنجر تھی، اب نہیں رہی۔ مولا اس میں کوئی فصل نہیں ہوتی، ہم نے بڑی کوشش کی۔ فرمایا پہلے نہیں ہوتی تھی، جو میں کاشت کروں گا نا وہ ہوں گی۔ کتاب میں ڈھونڈنے تو میں حسرت اپنی پڑھ رہا ہوں۔ مالک نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک فصل بتا دیتا ہوں، یہاں پہ میں ایک جھولے کی چند لکڑیاں بو جاؤں، جو اپنی فصل کے طور پہ قیامت تک بے اولادوں کو اولاد دیتے۔ بتاؤ بیچو گے؟ انہوں نے کہا مولا آپ کیوں خریدتے ہیں، جتنے دن رہنے رہ لیں۔ فرمایا جتنے دن نہیں، اب یہیں رہیں۔ فرمایا رہ لیں؟ مولا نے فرمایا نہیں میں خریدوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ ساری زمین ہی آپ کی ہے۔ فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں۔ انہوں نے کہا ہم مشاورت کر لیں پھر قیمت بتاتے۔ مشاورت کر کے آئے اور کہنے لگے مولا 30,000۔ مولا نے فرمایا نہیں میں 30,000 نہیں۔ کہنے لگے مولا کم کر لیں۔ فرمایا کم نہیں کرنا چاہتا، خریدار میں اکیلا نہیں۔ جزاک اللہ۔ میں 60,000۔ بنو اسد کے ایک بزرگ نے پوچھا مولا دوسرا خریدار کون؟ فرمایا اس کا نام یہاں نہیں لے سکتا۔ بڑی پیاری عبادت کر رہے ہیں، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ میرے مولا نے شہزادی کو بتایا، شہزادی نے اپنے حصے کے 30,000 دے دیے۔ میرے مولا نے 60,000 دے دیے بنو اسد کو، اور مولا عباس سے کہا وثیقہ لکھ لو 9 مربع میل علی اکبر کے نام۔ وثیقہ عباس نے لکھا، اور یہ آخری تحریر تھی جو عباس نے ہاتھ سے لکھی۔ جی بسم اللہ، مالک آپ کو شفائے کاملہ کرتا ہے، مالک آپ کو صحت عطا کرے، جو حاجت لے کے آؤ مالک پوری کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آخری تحریر تھی جو سخی عباس نے لکھی۔ کربلا خرید لی گئی، خیمے خریدی ہوئی کربلا سے اکھڑ گئے، خریدی ہوئی کربلا میں پانی بند ہو گیا، خریدی ہوئی زمین میں عاشور کی شابہ، خریدی ہوئی زمین میں آخری فجر کی اذان حسین کے 18 سال کے اکبر نے پڑھی۔ پہلا شہید میرے مولا نے رخصت کیا، نام علی بن حر۔ سن رہے ہیں آپ؟ پہلے شہید علی بن حر، علی بن حر کو بھیجا، اور ان کو بھیجا اس لیے چونکہ حر کے پردے بھی ہٹائے تھے، اور میرے مولا نے یہ فرمایا تھا حر سے کہ حر ہمارا پہلے نانا اور بابا کے قیادت میں جتنے جہاد ہوتے تھے ہمارا یہ قانون تھا کہ پہلے ہم خود لڑتے تھے، صحابی بعد میں جاتے۔ آج میں نے بدل دیا کہا
آج صحابہ پہلے جائیں گے، ہم بعد میں جائیں گے۔ مولا مصلحت نہیں سمجھا، فرمایا چونکہ سب کو جانا ہے کوثر پہ، اور جو جتنی جلدی جائے گا نا اس کی پیاس اتنی جلدی بجھ جائے گی۔ ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، تھوڑی تھوڑی تیاری آپ کرتے آئیں گے۔ جی بسم اللہ، آپ جی ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، لیکن تو مہمان ہے، پہلے تو پی۔ تو حور نے عرض کی مولا پہلے بیٹا بھیج دوں؟ فرمایا پہلے بیٹے کو پاس کوثر پلانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں حسین پہ بیٹا وارنے کا لطف کتنا۔ پھر علی بن حور سوار ہوئے اور رخصت ہوتے ہوئے حور نے علی بن حور کے کان میں کہا کہ جب اترنے لگو نا تو آواز مولا کو نہ دینا، مجھے بلانا، کیونکہ مولا نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری سجدے تک کتنے جنازے اٹھانے ہیں۔ ہم نے پہلے بڑی زحمت دی، اب ان جنازوں میں ہمارا جنازہ نہ ہو۔ اٹک والو جب علی بن حر کو گرز لگا سر پہ اترا تو اس نے حر کو آواز دی۔ حر بڑا شاہ سوار تھا، شیعہ سنیوں، حر پیدل نہیں گیا، گھوڑے پہ گیا۔ ظاہر ہے بیٹا اتر گیا تھا، بیٹے کی محبت میں بڑا تیز گھوڑا دوڑایا، مگر جب قریب پہنچا تو دیکھا اس سے پہلے کوئی تھا۔ سیدہ آپ کو سلام ہے، حر سے پہلے کوئی تھا جس نے حر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ قریب گیا تو پہچان لیا، مولا حسین تھے۔ یہیں سے میں مولا کی شہادت پڑھنا آغاز کر رہا ہوں۔ قریب جا کے پہچان کے کہنے لگا مولا لائیے میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں۔ فرمایا نہیں، اور باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے۔ جزاک اللہ، مرحبا، آباد ہیں باپ۔ سیدہ سلامت رکھیں، آپ آباد رہیں۔ باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ مولا حسین نے حر سے کہا تھا باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، اس وقت حر کی فرات کے کنارے پہ کیفیت کیا ہوگی جب حسین نے سیدہ ام رباب کی موجودگی میں اصغر کو خود قبر میں جب سارے چلے گئے نا، سن لیں ذرا، یہ میرے مولا حسین، میں کل رات بھی عرض کر گیا تھا، ایک اشارہ دے گیا تھا کہ مولا حسین نے بڑے جنازے اٹھائے، بڑی بڑی دور سے جا کے اٹھائے۔ کم سے کم جو فاصلہ، میری طرف دیکھنا بھائی، کم سے کم جو فاصلہ حسین نے جس جنازے میں طے کیا وہ شہزادہ علی اصغر کا ہے۔ آنے اور جانے کا تقریباً 6 میل بن جاتا ہے، یہ سب سے کم فاصلہ۔ اور میرے مولا حسین نے جو جنازے اٹھائے ہیں ان میں 80 سال کا بھی ہے، ان میں 94 سال کا بھی ہے، ان میں 50 برس کا بھی ہے، ان میں 60 سال کا بھی ہے، ان میں 14 سال کا بھی ہے، ان میں 9 سال کا بھی ہے، ان میں 18 سال کا بھی ہے۔ یہ سارے جنازے اٹھائے ہیں۔ اٹک والوں، آپ آج رات گھر جائیں، میرے اس فکرے کو سوچئے گا، تنہائی میں گریہ ہو جائے گا۔ بتاؤں سب سے وزنی جنازہ کس کا تھا؟ کربلا کے میدان میں سب سے وزنی جنازہ تھا علی اصغر کا۔ آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، سفید داڑھیوں والوں، میری بیٹیوں، بہنوں، میں کہہ رہا ہوں موسم سخت ہے، آپ تھک جائیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ابھی آپ اٹھیں گے نا تو سبیلیں لگی ہیں، آپ پانی پئیں گے، تھکنا آپ نے نہیں۔ جب سب چلے گئے نا، حسین اکیلے رہ گئے، جب شبیر اکیلے رہ گئے، اب میں آغاز کر رہا ہوں، حسین اکیلے رہ گئے، حسین اپنے خیمے میں آئے، شبیر نے اپنے خیمے میں آ کے پوشاک تبدیل کی۔ سانس لے لیں، ہاں، حسین نے پوشاک بدلی۔
بوسیدہ پہلے تھی، اسے جگہ جگہ سے حسین نے پھر زخمی کر دیا، جگہ جگہ سے اسے یہ سمجھ لیں کہ بوسیدہ کو اور بوسیدہ کر دیا، اور پھر حسین یہ بوسیدہ میں فکرہ بدل لیتا ہوں، جنت کے شہزادے نے پھٹا ہوا لباس پہنا۔ مخدومہ مدد کرنا، میں تیرے لال کی شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ جنت کے شہزادے نے پھٹا ہوا لباس پہنا اور پہن کے گئے نہیں، فرمایا اماں فضہ جاؤ ذرا میری بہنوں کو بلا لاؤ، میری بیٹیوں کو لے آؤ، میری برجائیوں کو لے آؤ، میری بھتیجیوں کو بلا لاؤ۔ ساری مستورات میرے مولا حسین کے خیمے میں آ گئی۔ آ کے سیدہ زینب نے بھائی کا لباس دیکھا، شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بہنیں گرد کھڑی ہو گئی، درمیان میں حسین مٹی پہ بیٹھ گئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، گرد بہنیں کھڑی ہو گئی، درمیان میں حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، اور مٹی پہ بیٹھ کے حسین چپ نہیں ہوئے۔ شبیر گرد کھڑی ہوئی بہنوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں تم میں سے جس نے مجھ پہ جتنا رونا ہے ابھی رو لو۔ شاباش، جو آوازیں بلند کر سکے، جزاک اللہ۔ تم میں سے جس نے مجھ پہ جتنا رونا ہے ابھی رو لو، جب میں چلا جاؤں گا اتر جاؤں گا پھر تمہیں کوئی رونے نہیں دے گا۔ جتنا رونا ہے ابھی رو لو۔ جو ماتم کے لیے تیار کھڑے ہو، باہر سے بھی گریے کی آوازیں آئے۔ عزادارو بہنیں روئیں، ایسے روئیں جیسے بہنیں جوان بھائی کے جنازے پہ روتی ہیں۔ ہمیں سمجھ نہ آتی اگر میر انیس عزیز صاحب نقشہ نہ کھینچتے۔ بتاؤں میر انیس نے نقشہ کیا کھینچا؟ وہ فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ آوازیں بلند ہو، بزرگ آہستہ رو لیں، نوجوان ہائے کر کے روئیں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حسین خیمے سے نکلے، یہ جتنے میرے محسن بزرگ بیٹھے ہو، جو جوان بیٹھے ہو، جی بسم اللہ۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ حسین نکلے تو میں نے عرض کیا کہ حسین بار بار میدان جاتے تھے، دشمنوں کو ہٹاتے تھے، اپنا شہید لاتے تھے۔ اس دوران حسین زخمی بھی ہوتے تھے۔ جب حسین زخمی ہوتے تھے مرتجز پہ بھی لہو لگتا تھا، لگامیں بھی کٹتی تھی۔ ہاں بار بار آنے جانے سے، سوار ہونے سے زین بھی ذرا ڈھل گئی تھی، رکابیں بھی برابر نہیں رہی تھی۔ لیکن جب آخری بار حسین پھٹا ہوا لباس پہن کے نکلے نا، جب شبیر باہر نکلے تو میرے مولا حسین نے دیکھا کہ مرتجز کے بدن پہ اب لہو نہیں، صاف ہو گیا۔ زین سلیقے سے رکھی، لگامیں کسی نے سجا کے زین پہ رکھ دی، رکابیں برابر ہیں۔ شبیر نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر مرتجز کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے مرتجز پہلے جو تمہیں میرے لیے تیار کرتے تھے وہ سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، یہ آج تمہیں تیار کس نے کیا ہے؟ پتہ نہیں کون سا بندہ جس کی ہائے اب بھی نہ نکلے۔ مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آج آپ کی بہن رقیہ نے جی میں نوکر بیٹے تیرا نوکر ہوں، آج آپ کی بہن رقیہ نے سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میرے مولا حسین نے مرتجز کی بات سنی کہ شبیر سوار نہیں ہوئے، حسین جلدی جلدی بہن کے خیمے میں آ گئے اور آگے کہا رقیہ ساری زندگی بطول زادیوں کے پردوں میں پلی ہو، یہ گھوڑے تیار کرنا۔ سیدہ حوصلہ دینا میں شہادت پڑھ سکوں، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ شہزادی فرمانے لگی بھیا کل جب آپ اصحاب میں بیٹھے تھے خطاب فرما رہے تھے، اس وقت عباس مرتجز کو میرے خیمے میں لے آئے تھے، دیر تک کھڑے رہ کے کبھی زین رکھتے تھے کبھی زین اتارتے تھے اور کہتے تھے رقیہ غور سے دیکھ۔ تو میں نے کہا تھا عباس گھوڑے تیار کرنا بیٹوں اور بھائیوں کو سکھاتے ہیں،
یہ مجھے کیوں سکھا رہے ہو؟ تو عباس کل میرے مولا نے اکیلے رہ جانا ہے، کل بطول کی کوئی بیٹی مرتجز تیار کرنے آئی تو اماں سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ سیدہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ یہ ہائے یہ ماتم میری مخدومہ اپنی بارگاہ، میں دیکھ رہا ہوں بچے رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، خالص گریہ ایسے ہی رونا چاہیے میرے مولا حسین کی تنہائی پہ۔ عزادارو جی بسم اللہ کرو، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ حسین نکلے، آئے مرتجز کے قریب، فرمایا مرتجز پہلے جب میں آتا تھا نا کوئی نہ کوئی جوان ہوتا تھا جو زانو رکھتا تھا، میں ان پہ پیر رکھتا تھا، کوئی لگام پکڑتا تھا، کوئی زانو رکھتا تھا، میں پھر سوار ہوتا تھا۔ آج سارے چلے گئے، میں اکیلا ہوں، مرتجز میری مدد کر۔ مرتجز کے گھٹنے زمین پہ لگے، حسین مرتجز کی پشت پہ سجی ہوئی زین میں بیٹھا، مرتجز اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا مرتجز۔ میرے مولا نے فرمایا چل چلے۔ سبحان اللہ، مرحبا، آباد رہو بھائی، سلامت رہو، مالک آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں۔ میرے لیے بھی حوصلہ مانگنا کہ میں پڑھ جاؤں شہادت، میرے سینے میں بھی ایک ماتمی کا دل ہے۔ فرمایا مرتجز چل، نہیں چلا، مرتجز نہیں چلا۔ پھر فرمایا چل یا سیدہ، نہیں چلا۔ جب تیسری بار شبیر نے فرمایا نا چل نا مرتجز، جب نہیں چلا تو حسین فرماتے مرتجز میں جانتا ہوں تو صبح سے جا رہا ہے آ رہا ہے، تھک گیا ہے نا، جا میں آزاد کرتا ہوں، مدینے چلا جا، وہاں میں اپنی ماں کی شکل کی بیٹی چھوڑ آیا ہوں، وہ تیری خدمت کرے گی، تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ مرتجز کہتا مولا یہ بات نہیں۔ فرمایا پھر چلتا کیوں نہیں؟ میں جو آزاد کر رہا ہوں چلا جا۔ مرتجز کہتا مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ جس بندے کی آواز ابھی تک بلند نہیں ہوئی، جو ہائے نہیں کر سکا، آپ تھک جائیں گے، مجھے پتا ہے آپ تھک جائیں گے، کتنی دیر آپ رو لیں گے؟ میں نوجوانوں کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ مولا فرماتے ہیں پھر چلتا کیوں نہیں؟ کہتا مولا آپ کے گھر کا پرانا نوکر ہوں، میری ایک مجبوری۔ کیا مجبوری؟ مولا پرانا نوکر ہوں، نہ جانتا ہوں۔ بیٹے بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ، میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے رکتے ہیں۔ شاباش، اشارہ کافی نہیں تھا؟ کیوں زہیب اشارہ کافی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے، بابا جی باپ بیٹیوں کے لیے رکتے ہیں۔ مرتجز بیٹی کوئی آ گئی، فرمایا میرے پیروں میں تو دیکھو۔ حسین بادشاہ نے دیکھا 3 سال کی سکینہ مرتجز کے سنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ مالک آپ کو حالات کے غم میں نہ رو رہا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ میں نے جی بھر کے بابا سے باتیں نہیں کی۔ جب شہزادی کی حسرت حسین نے سنی، حسین زین سے اترے، مٹی پہ بیٹھے، 3 سال کے قرآن عصمت کو اٹھایا، رحل امامت میں رکھا، رحل امامت میں رکھ کے بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا۔ میں پڑھ گیا مصائب، بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا۔ شبیر پیار کر کے کہتے سکینہ میرے دل کا چین، میرے سینے کا سکون، بس ایک بات سن لے آج کے بعد، یہ سینہ نہیں ہے۔ پتھر پہ نماز پڑھنا، ریت پہ پڑھ لینا، سخت زمین پہ پڑھ لینا، بھائی سجاد سے نہ کہنا۔ ان کی گردن میں توق ہوگا، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں گی، کمر میں لنگر ہوگا، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی۔ پھوپھیوں سے بھی نہ کہنا، ان کے ہاتھ بھی آزاد نہیں ہوں گے۔ جہاں جہاں جگہ ملے نا وہی صبر کر لینا۔ حسین کی بات ختم ہوئی، سکینہ بابا کے زانوں سے اٹھی، چپ کر کے چلی۔
میں صرف شیعوں سے نہیں کہہ رہا، اگر کوئی اہل سنت بھی بیٹھا اس کی چیخ نکل جائے گی۔ شہزادی چلی تو وہ حسین مصابرین کا سلطان، جس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا، وہ حسین دھاڑے مار کے روئے۔ سوال کرو حسین روئے کیوں؟ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ سر پہ ہاتھ رکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک آباد رکھے۔ شبیر نے اپنی زندگی میں اپنی شہزادی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ آواز دی، سکینہ، سکینہ پلٹی نہیں، وہیں سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بس بابا وعدہ کر رہی ہوں، میں ہر قدم پہ وہ صبر دکھاؤں گی، آپ کے قاتل بھی کہیں گے یہ بھی زہرا ہے۔ بابا میں اتنا صبر دکھاؤں گی۔ شہزادی چلی گئی، حسین پھر مرتجز کی پشت پہ آئے۔ مرتجز چلا، ابھی رفتار آہستہ تھی۔ وہاں حسین پہنچے جہاں شہزادیوں کے خیمے ختم ہوتے۔ مرتجز کا رخ تھا میدان کی طرف۔ شبیر فرماتے مرتجز ذرا رخ پلٹ۔ جی مولا۔ فرمایا منہ میرے بہنوں کے خیموں کی طرف کر۔ تھکے تو نہیں آپ؟ مرتجز کا رخ پلٹا، خیموں کی طرف رخ ہوا۔ شبیر نے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، آنکھیں بند کی، خیموں کو دیکھا، اور ایک بار شبیر نے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا ام فضہ علیکن منی سلام، اور رسول کی بیٹیاں تمہیں حسین کا آخری سلام، حسین کا آخری سلام ہونا تھا کہ بی بی زینب تڑپ کے مٹی پہ گری۔ تمہاری جوانیاں سلامت رہے ہو ہائے کر کے حسین کو رونے والوں۔ میں نے کہا تھا میں شبیر بادشاہ کی پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ سن نہیں پائیں گے۔ اب حسین نے آخری سلام کیا، فرمایا چل سانس لے لو، سانس لے لو۔ یہ مسلسل رونا مولا سجاد کا کام ہے، ہم تو تھک جائیں گے نا۔ آخری بار حسین کی سواری چل پڑی۔ یہ جو سواری چلی ہے نا، یہ عام سفر نہیں تھا، رستے میں مشکل منزلیں تھیں۔ ہاں مشکل منزلیں تھیں۔ منزلوں کے نام بتاؤں، کہیں حبیب کا جنازہ، کہیں زہیر کا جنازہ، کہیں ہلال کا جنازہ، کہیں عابس کا جنازہ، کہیں وہب کا جنازہ، کہیں جون کا بدن، کہیں سعید کا بدن۔ حسین ہر شہید کے قریب سے گزرتے رہے۔ صبر بتاؤں کتنا تھا، وہاں سے بھی چپ کر کے گزرے جہاں برچھی نکالی تھی۔ شاباش، ماتم کی تیاری کرنا۔ حسین وہاں سے بھی چپ کر کے گزرے جہاں برچھی نکالی تھی، وہاں سے بھی چپ کر کے گزر گئے جہاں قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے رکھے تھے۔ شبیر ہر مقام سے چپ کر کے گزرتے رہے، لیکن عزادارو ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، زبان سے ہائے بھی نکلی۔ بتاؤں یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا تھا۔ اب شبیر سے نہ چپ رہا گیا۔ لو ماتمیوں، میں نے ماتم کی تمہید باندھ دی۔ آج جو بھی آئے حسین کی ماں کو پرسہ دینے آئے، شبیر کی ماں کو پرسہ دینے آئے۔ عزادارو سنو گے، گزر گئے حسین جب عباس کے پہلے بازو کے قریب سے گزرے، آنکھوں سے آنسو نکلے، دوسرے بازو سے گزرے، شبیر کے تیور بدلے، شبیر کو جلال آ گیا۔ شبیر کو جلال آیا، گھوڑے کی رفتار بڑھ گئی۔ حسین منزل نوخیلہ پہ پہنچے۔ شبیر ایک بار گھوڑے سے اترے، اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا۔ 3 دن کے پیاسے نے 9 میل لمبی لکیر کھینچی۔ لکیر کھینچ کے شبیر نے منزل نوخیلہ پہ کھڑے ہو کے ایک نیزہ پھینکا، وہ نیزہ 9 میل دور جا کے گرا۔ شبیر 4.5 میل کا سفر طے کر کے
दोनों नेज़ों के दरमियान खड़े हो गए, आवाज दे के कहते तुम क्या समझते हो मैं अकबर उठा के मर गया? हाय, और जिसे माता माता सीने पे हाथ मारे, तुम क्या समझते हो मैं अब्बास की मौत से मारा गया? तुम क्या समझते हो मैं 3 दिन का प्यासा, मैं लड़ नहीं सकता? तुम में से किसी में जरूरत है इस 9 मील से मुझे गुजर के दिखाओ। ये 3 दिन का प्यासा है। फौजें एक कदम पीछे हटी, लेकिन अब्बास के बाजू देख के हुसैन के तेवर इतने बदले थे। शबीर आवाज दे के कहते हैं मुर्तजिज रफ्तार बढ़ा। शबीर ने लगामे कैंची, मुर्तजिज के सो उठे। हुसैन ने जुल्फकार निकाल के पहला हमला यजीद की फौज पे करके कहा बेगैर तो तुमने मेरा अब्बास मार दिया है, और तुमने मेरा अब्बास मार दिया। हुसैन मेमना से निकले, कल्बे लश्कर से गुजरे, मैसरा से गुजर गए। पांच मिनट मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा इसमें मुकम्मल पढ़ जाऊं। अज़ादारों, जब हुसैन लड़ रहे थे ना, लाशें गिर रहे थे, बहन ने खेमे का पर्दा हटाया, आवाज देके कहती है अम्मा फिजा, तुम्हें बताऊं मेरे बाबा ने क्यों कहा था हुसैन मेरा सबसे बहादुर बेटा है। वो देख मेरा हुसैन कैसे लड़ता है। हुसैन लड़ते रहे, सफ़ें उलटती रही। अचानक हुसैन लश्कर, जो बंदा अब तक नहीं होया उसे मैं दावत दे रहा हूं वो खैरात मांग के मातम कर ले। लश्कर के दरमियान पहुंच के हुसैन ने बायां हाथ औन के कातिल के सर पे रखा, तलवार चला के बहन की तरफ देख के कहते तेरे लाल का बदला हो गया, मैंने तेरे लाल का कातिल मार दिया है। जिन्हें माता माता यार तैयारी करो। इतनी देर रोना बशरियत के बस का रोग नहीं। अब मैं इंतजार, शबीयत उलझना बाहर रहेगी कि अंदर आएगी? अच्छा, यहां से आएगी और इसे रास्ता देना ये आम सवारी नहीं है। इसके गले लग लग के रोई है अली की बेटियां, इसके गले लग लग के रोई है अली की बेटियां। हुसैन लड़ रहे थे, मातमी जवानों मेरा हौसला भी जवाब दे गया, आप भी काफी देर से रो रहे। लड़ते लड़ते अचानक एक टूटी हुई पसलियों से उठा हुआ हाथ हुसैन की कलाई में आया। कहा हुसैन वो बचपन का वादा वफा कर, वो बचपन का वादा वफा कर जो नाना की पुष्ट पे किया था। यह समझते हो हाथ किसका था? यह माँ का हाथ था। हुसैन ने माँ के हाथ का लम्स महसूस किया, तलवार को नयाम में रखना शुरू किया। मातमी जवानों, बुजुर्गों, बेटियों, बहनों, मुझे माफ कर दो, अभी तलवार नयाम में आई थी कि ज़जर बिन कैस कुत्ते के बच्चे ने पहला नेज़ा हुसैन की पसलियों में मारा। हुसैन की आवाज आई अम्मा मेरी भी टूट गई है। अम्मा मेरी पसलियां भी टूट गई। मातमी जवानों बर्दाश्त कर लोगे? मैं एक एक कातिल का नाम पढ़ सकता हूं, लेकिन किसी मोमिन की जवान के दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। इस फिक्रे को मैं छुपाना नहीं चाहता। हुसैन जीन से जमीन पे आए कि मोहम्मद इब्ने अशस कुत्ते के बच्चे ने पहला तमाचा हुसैन को मारा। इधर हुसैन को तमाचा लगा, उधर बहनों ने सर पे मातम। बस आखिरी फिक्र सुनो, सारे जख्म नहीं पड़ता, सारे जख्म नहीं पड़ता, इन्हीं फिक्रों पे शबीयत उलझना मंगवा लूंगा। हुसैन ने सजदे में सर रखा, कातिल भी आ गया, बेटी भी पहुंच गई। सकीना और हुसैन के दरमियान शमर के एक हाथ का फासिला था। वो हाथ कभी सकीना की तरफ जाता, कभी हुसैन की तरफ आता। ज़रबे चलती रही, सकीना खड़ी रही। नामी ज़रब पे सकीना फुरात के किनारे किनारे दौड़ी, वहां आई जहां गादी का बदन पड़ा था। चाचा के सीने पे सर रख के शहजादी कहती है चाचा, शमर ने तेरे
جا مخدوم شرافت دا تے اگو تیر شبیر کو جھل گئے گل زرقا داری اوہلے کائنات اٹھی زال وچ رتا چپ کر کے بیوار سانگو تے وچ بن دے پیو سغرا دا او شادی نو تلا دیا کئی والی وہ چایا نام عباس بلاد سیدہ دون پکڑے کون رکاب میری تے بین تجھے صاحب وفادہ او میں کو پاک دی گئے ہن نہیں بچنا اتے بردائیون دی مانا سیدہ دا میں لے بیٹھا میری مک گئی تے تو والمج خیمہ گادوں اے خون بری دستار میری وجدے وے اون دی ماں کو سیدہ دنج نہیں دسنا جی میں لتا تے میری بیواتی کبرا کو آگے نال آرام لایا وچ بن دے پیو سغرا کو ماتم حسین روٹی پہ معمول انکار ہے